محترم جناب شاہد عمران عارفی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں۔ درود پاک پڑھ لیں محبت کے ساتھ سب حضرات ایک بار۔ حضرت قاضی صاحب نے اعلان کیا ہے نعت شریف کا، لیکن میرا ارادہ تو ترانہ پڑھنے کا تھا۔ اگر آپ اجازت دیں تو پہلے 2 شعر نعت کے بھی پڑھ لوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ترانہ۔ اور حضرت نعت کے لیے میں نے ان دنوں میں ایک کلام پڑھا ہے حضرت سیدہ آمنہ کی شان میں، تو میں برکت کے لیے اسی کے 2-3 شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ترانہ پڑھوں گا۔ ملاحظہ فرمائیے، کہتا ہے شاعر: پاک فطرت محمد کی پاکیزہ ماں سیدہ آمنہ، آپ کی آواز اس چھت کو ہلا دے، ذرا محبت سے بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ۔ پاک فطرت محمد کی پاکیزہ ماں سیدہ آمنہ، پاک فطرت محمد کی پاکیزہ ماں سیدہ آمنہ، تیری جوتی پہ قربان کونو مکان سیدہ آمنہ، تیری جوتی پہ قربان کونو مکان سیدہ آمنہ، پاک فطرت محمد کی پاکیزہ ماں سیدہ آمنہ، سیدہ آمنہ، دو جہانوں پہ جو صاحبہ مہرباں بن کے آیا نبی، دو جہانوں پہ جو صاحبہ مہرباں بن کے آیا نبی، بن کے آیا نبی، اس نبی کے لیے صاحبہ مہرباں سیدہ آمنہ، اس نبی کے لیے صاحبہ مہرباں سیدہ آمنہ، تیری جوتی پہ قربان کونو مکان سیدہ آمنہ، پاک فطرت محمد کی پاکیزہ ماں سیدہ آمنہ، تیری آغوش رحمت بنی رحمت دو جہاں کے لیے، دو جہاں کے لیے، تجھ سے آباد ہیں ماؤں کی جھولیاں سیدہ آمنہ۔ ماشاءاللہ آپ بھی تھکاوٹ کا نہ صرف یہ کہ اظہار کر رہے ہیں، بلکہ مجھے تو لگ رہا ہے شاید باقاعدہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ہم تھک گئے۔ دیوانے ہیں، اگر دیوانوں کی طرح دیوانے تھکا نہیں کرتے، مل کے باواز بلند مل کے بولیں سبحان اللہ، آخر تک سب کی آواز آئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری لگوائیں، فرشتوں پہ عرش پہ چرچا ہوگا آپ کا، فرشتوں میں چرچا ہوگا، بلند آواز سے مل کر بولیں سبحان اللہ۔ آئیے میں ترانہ پڑھتا ہوں ختم نبوت کا، اور یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں، ہمارے سامنے وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے مائل کرنا ہے، ان سے اظہار برات بھی کرنا ہے، ان کو اپنی طرف مائل بھی کرنا ہے کہ وہ سرکار کے جھنڈے کے نیچے آ جائیں، پورے جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، ولولے کے ساتھ اپنے اکابرین کے سامنے آپ نے بتانا ہے کہ آج 12 بجے بھی رات کو بھلے صبح سے کانفرنس جاری ہے لیکن جذبے اب بھی جوان ہیں۔ میں پڑھتا ہوں، آغاز کرتا ہوں۔
کر ختم نبوت کا ہر مجلس میں پرچار، بتلا دے یہ دشمن کو غافل نہیں پہرے دار۔ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ۔ اب اسی طرح ہاتھ اٹھے رہے اور مل کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ جب ختم نبوت کو جھٹلائے کوئی زندگی، دیتا ہے خدا پھر سے دیوانوں کو یہ توفیق، دیتا ہے خدا پھر سے دیوانوں کو یہ توفیق، بچ پاتا نہیں ان سے گستاخ ذلیل و خوار، بتلا دے یہ دشمن کو غافل نہیں پہرے دار۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ اور ختم نبوت کے نام پہ آنے والوں، ایک ایسے مجاہد کا نام میں لینے لگا ہوں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، ہاتھ اٹھنا چاہیے۔ کہتا کیا ہے شاعر، جب خود کو نبی سمجھا دولت کے پجاری نے، جب خود کو نبی سمجھا دولت کے پجاری نے، مرزا کو گریباں سے پھر پکڑا بخاری نے، مرزا کو گریباں سے پھر پکڑا بخاری نے، تحریک کے یوں ٹھہرے وہ پہلے علم بردار، بتلا دے یہ دشمن کو غافل نہیں پہرے دار۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ علامہ بنوری کی دیکھو یہ جوان مردی، مرزائی کی اصلیت دنیا پہ آیا کر دی، مرزائی کی اصلیت دنیا پہ آیا کر دی، دنیا کو ہے سمجھایا کذاب ہے یہ مردار، بتلا دے یہ دشمن کو غافل نہیں پہرے دار۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ آواز آپ کے شایان شان نہیں ہے میرے دوستو، ذرا مل کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ دیوبندی اکابر کی تحریک ہے ایک پہچان، ہو خان محمد یا پھر ہو فضل الرحمان، ہو خان محمد یا پھر ہو فضل الرحمان، باطل دب جاتا ہے سن کر ان
جن کی للکار بتلا دے دشمن کو غافل نہیں پہرے دار تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ہے 1 منٹ وقفہ ہے تو لگا لے یار تسلی سے لگا لے انشاءاللہ اگلا شعر ملاحظہ فرمائیں آپ کے سامنے شخصیت موجود ہے میں اس سے زیادہ کیا کہوں تحریک کا ایک فرزند اللہ وسایا ہے خوف ان قوم ربی کفار پہ چھایا ہے خوف ان قوم ربی کفار پہ چھایا ہے باطل کو ملی جن سے رسوائی ہے ہر بار بتلا دے دشمن کو غافل نہیں پہرے دار آخر میں سارا مجمع ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد